بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی گھر سے بھاگی، وہاں سب 2 نمبر کام ہو رہے ہیں سب، اور ہماری پولیس کی ماشاءاللہ سرپرستی میں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے بھیا بھی پولیس والے تھے نا، جو بھیا آئے تھے ان کے۔ سوچتا رہا دکھانا چاہیے نہیں، بتانا چاہیے نہیں، اس معاشرے کی حقیقت بتائیں یا چپ ہو جائے۔ چپ ہو تو کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے ظلم کو روکو جس طرح بھی روک سکتے ہو، ورنہ کم از کم اپنے اندر تو برا سمجھو۔ آج بھی اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اچھے وہ ہیں جو کسی کی عزت کرنا جانتے ہیں، جو بیٹی کو بیٹی، بہن کو بہن سمجھتے ہیں، جو اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کو بہن بیٹی سمجھتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ میں اکثر ان ذکروں کو لاتا ہوں کیونکہ ہم نے دین کو بہت زیادہ حاوی کر کے ہر غلط کام کی طرف راغب کر لیا اپنے آپ کو، اور دین کی باتیں کر لیتے ہیں اس کے اندر۔ کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے، یہ عمر کو بلا لو، کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے، کتنے سخت۔ ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کوئی تو وجہ تھی نا جو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم کام دھندے کیا کر رہے ہو اور دھوکہ نماز پڑھ کے دے رہے ہو۔ مجھے نہیں پتا میں کہہ پاؤں گا یا نہیں، اس بچی سے پوچھ پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ وہ اتنی شرمناک باتیں ہیں، اتنی افسوسناک باتیں ہیں۔ لوگ تو فلسطین کو ہی روئے جا رہے ہیں بس، میں تو ہر شخص کو رو رہا ہوں جہاں ظلم ہو۔ لیکن اللہ نے کہا اپنے گھر میں دیکھو، اپنے پڑوس میں دیکھو، پھر جا کے کسی کی مدد کرو۔ افسوس کہ نہ گھر میں کچھ کر پا رہے، نہ پڑوس میں کچھ کر پا رہے، باہر والوں کے لیے چیخے مارتے پھر رہے۔ خیر وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن صرف سمجھانے کو۔ مجھے اس سے پوچھتے ہوئے بھی شرم آئے گی اور اس کو بھی بتاتے ہوئے شرم آئے گی، کیونکہ مجھے سارم بابا کہتی ہے وہ، اور یہ اتنی چھوٹی ہے کہ شاید آپ لوگ مووی پہ آئیڈیا نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ کتنی چھوٹی بچی ہے جو اس وقت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ سوچا تو تھا بڑے گندے الفاظوں میں اس کے باپ اور پھپھو کو پکاروں گا، لیکن پھر میں نے سوچا چلو ایک گنجائش دے دیتے ہیں کہ اچھا نہیں پتا ہوگا انہیں، جبکہ دل دماغ یہ مانتا ہے پتا تو تھا، پر پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رشتے ہیں نا، خون کے رشتے، ہمارے یہاں تو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جس کا خون بھی ہم کر دیتے لیکن ہوتے خون ہی کے رشتے ہیں وہ۔ باپ نے پھپھو کے حوالے کر دیا، پھپھو نے باجی کے حوالے کر دیا کراچی میں۔ ایک وہ باجی جنہیں باجی کہتے ہوئے شرم آئے، انہیں کسی کے جانور کے نام سے بھی پکارتے ہوئے شرم آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ وہ 2 بار آئی بھی باجی ہمارے پاس، اور ان کے ایک بھیا بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ بھیا سمجھ رہے نا آپ، بھیا تھے وہ، اور بھیا کا تعلق بھی پولیس سے ہے۔ سب انسپیکٹر بتا رہے تھے، پتہ نہیں کوئی پولیس والے تھے وہ ماشاءاللہ سے، بھیا جو تھے ان کے۔ اب باجی کون تھی سمجھ تو گئے ہوں گے، پر باجی کون تھی یہ بتائے گی بچی۔ بیٹا کیا تھی باجی، کون تھی باجی، کیا کیا باجی نے، کیا ہوا باجی نے، کوئی گندے الفاظ نہیں بولنے، طریقے سے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ کیا کون تھی باجی، کیا کیا تمہیں؟ یہاں کام کے لیے لائی تھی نا، پپو نے کام کے لیے بھیجا تھا؟ جی، پھر کیا کام کراتے تھے؟ پہلے مٹھو کو سنبھالنے کے لیے دیا، پھر کام کرواتے، پھر گندے کام کروانے لگ گئے تھے۔ ان کے پاس اور کتنی بچیاں تھی بیٹا؟ ان کے پاس 4 تھی، جن سے 1 بھاگ گئی تھی اور 3 بچی تھی۔ اور پھر تم بھی بھاگ گئی؟ جی اچھا، اب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، کیونکہ وہ الفاظ اگر یہ کہہ گئی تو مجھے سننے میں بھی نہیں اچھا لگے گا۔ جو اس کے ساتھ وہ عمل ہوا ہے وہ شاید آپ سامنے بیٹھ کے سنیں تو دل پھٹ جائے، یا بولیں کہ اس باجی کا پتہ دو، ہم اس کو تو ٹھکانے لگائیں۔ جو انسان ہے نا وہ یہی بات کرے گا، مجھے پتا ہے۔ جو انسان نہیں ہے اس کے لیے عام سی بات ہوگی۔ یہ بھی گھر سے بھاگی، وہاں سب 2 نمبر کام ہو رہے ہیں سب، اور ہماری پولیس کی ماشاءاللہ سرپرستی میں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے بھیا بھی پولیس والے تھے نا، جو بھیا آئے تھے ان کے۔ اور جی تو چاہتا ہے، پر میں کہتا ہوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے
بس ٹھیک ہے، معاشرہ جدھر جا رہا ہے جاتا رہے، جس کو ہم سنبھال سکتے بچا سکتے ہم بچا لیں. تو وہ 2 بار خیر یہاں آئے، کہانی وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت یہ تھی نہیں، یہ گھر ان سے بھاگی ہوئی تھی. انہیں یہ شک ہوا کہ ہمارے پاس ہے بچی، اور آ کے ڈرامہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے فون آیا بچی آپ کے پاس ہے. ارے بھائی کس نے فون کر دیا ہمارے یہاں سے کہ بچی ہمارے پاس ہے. ہماری جو لڑکی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے، آپ تصویر دیجئے، ڈیٹیل دیجئے، ہم دیکھ کے بتاتے. تو نہ تصویر دے رہے نہ ڈیٹیل دے رہے، کچھ بھی نہیں. میرے پاس تھی، میرے پاس ہے، بس آپ کے پاس ہے تو بتا دیں، یہ کریں وہ. اس نے بولا ہم ایک لفظ نہیں بتا سکتے جب تک آنے والا پوری کمپلیٹ ہمیں اسٹوری نہ بتائے. خیر وہ باجی کو پھر سمجھ نہیں آئی، کیونکہ بھوکلاٹ تھی نا کہ بچی بھاگ گئی ہے، جا کے بتا نہ دے کہ باجی کتنی عظیم خاتون ہے ہماری، اور بھیا جی ان کے جو پولیس میں وہ کتنے عظیم ہیں، تو بھیا اور باجی کتنے عظیم لوگ ہیں. تو سر پہ آئی ہوئی تھی ان کے. پھر ہمارے کچھ ماشاءاللہ وکیل بھائی بھی آپ کو پتا ہے، وہ ان کے ساتھ جڑ گئے، انہوں نے بڑی ان کی مدد کی، بہنا کی، اور 491 لگا دی. ہم نے جیسا ہے وہ کہا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ اس نام کی نہ اس کی، ہمیں ڈیٹیل دیجئے. 2 یا 3 دن 4 دن کے بعد جب ہم بیان دے دیا تھا، کیس بھی ختم ہو گیا تھا ایون، تو ہمارے پاس یہ آئی ہے اس آرڈر ہو گیا تھا، پتہ نہیں ہونے والا تھا، بہرحال ہم نے بتا دیا ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ہم نے جج کو انفارم کر دیا ادھر کورٹ میں کہ جی بچی آج ہمارے پاس آئی ہے. تو اس کو پھر ہم نے پیش کیا، انہوں نے تاریخ دی. ہماری وکلا ٹیم نے جج صاحبہ سے کہا، بہت اچھی جج صاحبہ، یہ نام صحیح سے یاد نہیں ہے، خٹک کر کے کوئی، کیا خٹک ہے، زبیہ خٹک نام ہے ان کا. اور میرا تو خیر کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا، نہ میں انہیں اتنا جانتا ہوں. وکیل جو ہماری ٹیم جاتی ہے، انہوں نے جا کے بولا میڈم ہم چاہتے ہیں اس بچی سے ذرا آپ کیس سے پہلے علیحدگی میں ملنے سے پوچھ لیں، ایشوز کیا ہے اس کے ساتھ، کیوں آئی ہے، کیا ہے، ہمارے پاس کیسے آئی. تو جب جج صاحبہ نے پوچھا تو کچھ حقیقت وہ بھی جان گئی. پھر انہوں نے اس کے والد کو بلایا، پھپھو کو بلایا، اور باجی کو بلایا. باجی بھی آئی تھی، اور باجی ایسی ہیں ماشاءاللہ، جو بھی عقل مند آدمی، تھوڑی عقل والا بھی بلکہ دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا باجی کیسی ہے. بس ایسی ہیں باجی. تو پھر اس نے کیا بیان دیا وہ اس سے سنتے. کیا ہوا پھر کورٹ میں جج صاحبہ کے سامنے، کیا بیان دیا تم نے؟ میں نے کہا تھا مجھے گھر نہیں جانا، سالم بابا کے پاس. کیوں نہیں جانا؟ گھر والے گندے تھے اس لیے. اور کہاں بھیجا تھا، کہاں پھینکا تھا؟ گندے کام ہوتے تھے وہاں؟ جی. تم سے بھی کیے؟ جی. کتنی بار؟ مجھے یہ پوچھنا نہیں چاہیے، بس پوچھ رہا ہوں میں. 2-3 دن کیے پھر چلا گیا تھا. ہاں 2-3 دن کیا پھر چلا گیا تھا. پھر تم بھاگ گئی تھی وہاں سے؟ جی. جانا چاہتی ہے باجی کے پاس؟ نہیں. کسی کے بھی پاس نہیں. کسی کے بھی پاس نہیں. پڑھنا چاہتی ہو؟ جی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. میرے ساتھ ذرا کھڑی ہو، میں ذرا کھڑے ہو کے بھی اس کا سائز دکھا دوں. ذرا کھڑی ہو ذرا میرے ساتھ تاکہ آئیڈیا ہو یہ کیا ہے. یہ ذرا اس کا اندازہ لگائیے، ذرا اس کے پاؤں سے لے کے دکھانا ذرا. 1 انچ کے تو شاید جوتے پہنے ہوئے اس نے. اب بیٹھ جاؤ. یہ اس کا اگر وزن میرا خیال ہوگا تو 30-32 کلو ٹوٹل اس کا وزن ہوگا. اس معصوم سی بچی جسے کلی کہیں ہم، جتنے پیار سے مجھے سارم بابا کہتی ہے کہ سارم بابا کا دل پھٹ جاتا ہے کہ میں اس کے لیے اب کروں کیا، یا جا کر کے میں ان کا خون پی جاؤں. جانوروں کا، جانور بھی نہیں کہنا چاہیے ویسے، جانوروں کی ابھی ایسا نہیں ہوتا. یہ عجیب ہی کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا. شاید 14ویں صدی میں جو ہے نا ایسی مخلوقیں آنی تھی، تو شاید اللہ نے بھی جو ہے اس میں کہیں دیا ہوگا، ہم نے شاید پڑھا نہیں، یہی کہہ سکتے ہیں بلکہ کہ ایسی بھی مخلوق آئے گی 14ویں صدی کے اندر. ایسی بچیاں یہاں کے محفوظ ہوتی ہیں. ایسی بچیوں کو ہم سربراہ کی حیثیت میں رکھتے ہیں. اب جج صاحبہ نے اس کو ہمارے ہینڈ اوور کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے. اور پھر کہتا ہوں شاید باپ کو نہ پتا ہو، پھپھو کو نہ پتا ہو، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایک چانس دے دیتے نا، نہیں پتا ہوگا. آئے وہ، ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب والد کو آنا ہوگا ملنے، ہم ان کو ٹکٹ دے دیں گے کہ آئیں ملے بیٹی سے. اور چاہے جب بھی اب آئیں گے بیٹی کو ملواؤں گا، بیٹی کو بٹھاؤں گا اپنے ساتھ، میں بھی بیٹھوں گا، وہ کہوں گا بیٹا اگر یہ تیرا باپ ہے
اس کے اندر کہیں بھی جسم میں انسانیت کا ایک ذرہ بھی موجود ہے تو اس کو بتا، شاید اس کے اندر وہ ایک ذرہ جو ہے نا جاگے اور اس باجی سے حساب لے جا کے کہ تو نے میری بیٹی کے ساتھ، میری معصوم کلی کے ساتھ کیا کیا. مشکل ہے، میں اپنا فرض پھر بھی پورا کروں گا، اور نہیں تو یہ بچی ہماری ہے، ہمارے پاس ہے، پڑھے گی، جس مقام تک پہنچ سکی، چلو ایسے کہہ لیتے ہیں ماسی بن جائے گی، ایسے کہہ لیتے ہیں، کنڈکٹر ڈرائیور، کسی سے شادی ہو جائے گی، پر عزت میں رہے گی، عزت سے جائے گی، کسی سوداگر کے ہاتھ نہیں جائے گی، عزت میں رہے گی، عزت سے جائے گی. اتنی چھوٹی ہے کہ اس دن میں بولا بیٹا کچھ چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں، کچھ پاپڑ دلا دے. اب آپ اندازہ لگائیں اس کے سائز کا کہ اس کو پاپڑ چاہیے، اندازہ لگائیں. اور جب یہ باتیں سنتا آدمی، اور وہ باتیں سنتا ہے جو باجی نے کی کروائی گھر میں، اب میاں تھا نا اس کا جی کہ تمہیں باہر بھیجنا ہے تو تمہیں ٹرینڈ کرنا ہے، یہ بولا تھا. جی بولو وہ الفاظ کیا بولا تھا، بتاؤ اپنے، کیا بولا تھا اس نے؟ اس سے کہا تھا جو میرے سے پاس ہوگی پھر اور بندوں کے پاس جاؤ گی. جب میرے سے پاس ہوگی پھر اور بندوں کے پاس جاؤ گے. جی ٹھیک ہے، پاس ہو گئی تم سے اور مزید پاس ہو جائے گی. محمود آباد کے رہائشی ہیں، اگر اب بھی نہ سدھرے تو اگلی ویڈیو میں اس سے زیادہ سدھار دیں گے، بہت اچھی طریقے سے سدھار دیں گے. اور نہیں تو قانون کے جہاں ایسے رکھوالے ہیں جو آپ کے بھیا جی ایسے ہیں نا، اس میں ایسے بھی رکھوالے ہیں جو جانتے ہیں عزت کیا ہوتی ہے. اور اس وقت جو آپ کے افسران ہیں نا، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ کیسے ہیں شاید آپ نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں. ان کے سامنے اس بچی کو کھڑا کر دیا نا تو بیلٹ نہیں، چمڑی اتار دیں گے آپ کی. وہ یہ مجھے بھی پتا ہے. لہٰذا یہ صرف آج بتانے کا مقصد یہ تھا، جن لڑکیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو گندے گندے الفاظوں سے ہم نوازتے ہیں نا، وہ اس طرح بھی ٹرینڈ ہوتی ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے پہلے میں مجھ سے پاس ہوگی پھر تمہیں آگے بھیجا جائے گا. اور جب وہ پاس ہو جاتی اور آگے جانا شروع ہوتی تو وہی نام اس کو سج جاتا، لگ جاتا، بند جاتا. اتنے گندے کام اس سے کروائیں، اتنے گندے کام، سمجھ رہے ہیں نا، گندے کام، گندا وہ نہیں جو ایک قدرت کا بھی عمل ہے، اس سے ہٹ کے گندے کام. مجھے نہ اس سے پوچھنا چاہیے نہ اس کے سامنے بولنا چاہیے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے. اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی چمڑی اتار کے رکھ دیجئے. کوئی اپنی مرضی سے جو کر رہا ہے کرتا رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اس طرح معصوم کلیوں کو، پھولوں کو، معصوم بچیوں کو اس طریقے سے کریں. اور مثالیں یہ دیں کہ حضور پاک نے کہا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی وہ روز قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے. یہ صرف باتیں ہمارے پاس، عمل ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بچیوں کو کدھر پھینک رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، وہ سب اس لیے بھول نہیں گیا، سیکوینس نہیں بنا پا رہا، کیونکہ پھر منہ کھولنا پڑے گا. منہ نہیں کھولنا چاہ رہا، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھیے، ان کا ساتھ دیجئے. یہ ادھر ہے تو یہ جدھر ہے ادھر، ان کا ساتھ دیجئے. بیٹا کچھ بولنا چاہو گی تم؟ کچھ ہے ذہن میں اس باجی کے لیے کچھ بولنا چاہو گی؟ جی کیا بولنا چاہو گی؟ اس کے لیے تو گالی کی بھی اجازت ہے تمہیں، جو تم بولنا چاہو تمہیں اجازت ہے. وہ سگریٹ بھی پلاتے تھے، اور جن سی وہ لڑکیاں تھی نا ان کو بھی اور ان کو بھی یہی گندے کام کرواتے تھے کمرے میں لے کے جا کے. اب وہ عورت بھی ہوتی تھی اور میں بھی، اور لڑکیاں بھی ہوتی تھی، ان کی شرٹ اتارتا بس. اور یہ کیا نام تھے ان کے بچیوں کے؟ ایک کا نام شیلا، ایک کا نام ثنا، ایک کا نام فیضا. اصل نام تھے یا رکھے ہوئے نام تھے؟ اصل نام تھے ان کے. اچھا. اور تمہارا بھی اصل نام وہاں چل رہا تھا یا رکھا تھا کوئی نام؟ رکھا تھا پھپھڑ. پھپھڑ. ہاں تو پھر تو ان کے بھی رکھے ہوئے نام ہوں گے یہ، کیونکہ ان کے یہ کام ہوتے ہیں. ہم تو ان کو بہت اچھی طریقے سے، یہ جو باجیاں ہیں نا، ان کو بہت اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں. باجی، بھئیے، حاجی صاحب، بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں. بس
قیامت کیوں نہیں آئی یہی سوچتا رہتا ہوں میں تو. قیامت تو آنی چاہیے, قیامت تو بنتی ہے ویسے, اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے پر قیامت تو بنتا ہے. لیکن ہم اتنے چھوٹے دل, نازک دل, اتنے ایماندار انسان, اتنے دیانتدار مسلمان کہ دل صرف فلسطین کے لیے دھڑک رہا ہے. ہم اپنے چاہے بچوں کے ٹکڑے کر دیں, نیلام کر دیں, رسوا کر دیں, گند کی ڈھیر میں ڈال دیں, پر بس دل فلسطین کے لیے دکھتا ہے ہمارا. اور گناہ وہ نہیں ہے, وہ بچے تو جنت کے پھول ہیں. وہ میری بہنیں جو ادھر شہید ہو رہی ہیں جنت کے پھول ہیں, یہ میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں جنت کے پھول ہیں. بدبختوں ادھر دیکھو, ایک مسلمان ایک پاکستانی دوسرے کے ساتھ کر کیا رہا ہے. اس کو رو بیٹھ کے, اس کو پیٹنا ہے تو اس کو پیٹو, کچھ کرنا ہے تو اس پہ کرو. وہ تو شہید ہو رہے ہیں, اللہ ان کی شہادتوں کے بھی اونچے درجے رکھے گا. ان پہ کیوں رو رہے ہو, ان پہ رو. اب اگر عقل ہو تو سمجھنا, نہ ہو تو روتے رہنا بس, اور یہاں یہ سب کچھ ہونے دینا. شاید تم لوگوں کی بخشش کا یہی راستہ پھر رہ گیا ہے, اتنا ہی کہوں گا. اور ایک پیغام اور ہے, کہیں بھی کوئی ایسی بچی پھنسی ہو, کوئی لڑکی پھنسی ہو, ہمیں بتائیں. ہم نکالنا بھی جانتے ہیں اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں. اور کیا کہوں ان وکیلوں کو, بس اگر شرم ہو تو گریبانوں میں ضرور جھانکنا, اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ. کوئی بات بری لگی ہو, ہر اپنے الفاظ بات کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور بڑے قابو کر کے بات کر رہا تھا, لیکن نہیں پتا کچھ کہہ گیا ہوں تو. لیکن اگر سچ بول دیا نا تو میرا بھی دل پھٹ جائے گا, اور شاید کیونکہ دیکھنے سننے والوں میں کچھ انسان بھی تو ہوں گے نا, ان کا بھی دل پھٹ جائے گا. تو اتنا ہی کافی ہے. ارد گرد نگاہ رکھیں, خیال رکھیں, احساس رکھیں, اپنے اندر کچھ رکھیں نہ رکھیں, انسانیت ضرور رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.